بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گلے چارو کا شما چار کے توش نیوز منچو میں مہمان دار علی حسین شمارا مراگش آباد سندھ وشت کنا گلے چارو کا گپ پلگے سندھ درو ڈسٹرکانی سرا ما گپ کن گے آئینی تاریخ سرا آئین مسئلہ مسائل آئین سرا موجودہ گورنمنٹ استے آئیے کارکردگی اے سرا ما گپ کن گئے. تقریباً دا ڈسٹرک مرچی دامی ڈسٹرک ہیں 9 ڈسٹرک میں کمپلیٹ کو تھا سندھ مرچی ڈسٹرک ہے نوشہر و فیروز اہم ڈسٹرک ہیں. اشے بھی بعض مسئلہ مسائل استا اشے بھی کون کی تاریخ اشے تاریخ اولے کے پیکج بنائن تھا آ پیکج چارے پیکج چرن گپ کریں. نوشہر و فیروز شہید بے نظیر آباد ڈویژن اہم ضلع ہیں. ضلع نوشہر و فیروز ایشا چے پیسرا سکٹ ڈویژن ضلع بتا. نوشہر و فیروز 6 تحصیل استا. نوشہر و فیروز بھریا کنڈیارو مورو مہراب پور مٹھیانی شامل ہیں. اے ضلع شمال مشرق تا خیرپور شمال تا لاڑکانو مغرب تا دادو جنوب مغرب تا جامشورو جنوب تا ضلع بے نظیر آباد استے. نوشہر و فیروز بعض کونگے تاریخ اے ضلع کونگے نام ناگرام استے. شہر باقاعدہ تعمیر اب 10 صدیہ بتا. ادا کلوڑو خاندان پہلا حکمران میاں نصیر محمود کلوڑو بتا. فقیر فیروز نامی شخصا نوشہر و فیروز آباد کو 1912 نوشہر و فیروز ضلع نواب شاہ تحصیل بتا. 1909 نوشہر و فیروز ضلع درجہ ملتا. سندھی زبان 2 لہجہ سرولی و وچولی زبان ابرکنا. نوشہر و فیروز سندھی ادب سنگت شاگ بچل مہرو پریس کلب ادبی و صحافی سرگرمیاں ادا باز استان. ضلع نوشہر و فیروز سیاست حوالہ چ بعض اہم ضلع ہیں. سابق وزیر اعظم سابق وزیر اعلیٰ غلام مصطفیٰ جتوئی تعلق اے ضلع چستے. تحصیل مہراب پور ضلع نوشہر و فیروز اہم قدیم ترین شہر استے. ادا تجارت باز ہیں کاروباری لحاظہ چے سندھ ششمی شہر استے. ضلع نوشہر و فیروز زرعی لحاظہ چے اہم ہیں. ادا زرعی اجناس و تجارت باز ہیں. 2017 مردم شماری مطابق اے ضلع کل آبادی 16,12,000 چل آبتستے. گلے چارو کو شما پیکج 4 تھا. پیکج اچھے ظاہر ہے کہ بھی قدیم شہر ہے بھی تاریخ کون کی تاریخ ہے نیشے مسئلہ مسائل استا کرنٹ سچویشن ایشے چے آئیے سچویشن بنیادی مسئلہ استا انفراسٹرکچر سرا گپ کنگی ہے صحت سرا تعلیم سرا گپ کنگی ہے گپ کنگی وستا کالر بھی استا سینئر صحافی ہیں امام بخش مشہوری صاحب آئی کرا گپ کنے گپ کنگا چے پیسرا زورے دا گونڈے بریکا چرن گپ کنے. گلے چارو کا بریکا چرن شمارا وشت کنے کالر نوشہر و فیروز سرا گپ پل گئے ایک دا سینئر صحافی استے اودے نوشہر و فیروز ہے مسٹر امام بخش مشہوری صاحب وشت کنے پروگرام ہے تو کا یہ رہا. امام بخش صاحب بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے. سر بات ہو رہی ہے ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز کی. ابھی ہم نے اس کے حوالے سے ایک پیکج بھی دکھایا لیکن اس سے پہلے ہم اس ضلع کی تاریخ جاننا چاہیں گے آپ سے سر. جی یہ بالکل نوشہر و فیروز جو ہے یہ اس شہر کا جو انعقاد ہوا تھا وہ پاکستان سے پہلے کا ہے اور اس میں حکومتیں بھی کی ہیں. برطانیہ کا راج بھی رہا ہے. اس کے بعد جو تازہ نئی اپڈیٹ ہے اس میں یہ ہے کہ 1912 میں یہ تعلقے کا درجہ ملا اس کو اور 1999 کو اس کو ضلع کا درجہ ملا ہے. اور یہ زرخیز ضلع کا ہے اور اب اس میں اکثر ایسی فیکٹریاں وغیرہ تو نہیں ہے لیکن زرخیز زمین کے ہے اور عام کاروبار ہے جس کی وجہ سے یہ چل رہا ہے. اس کے M5 روڈ لگتا ہے اس کو. صحیح. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ یہ تاریخی ضلع ہے اس ضلع کا بنیادی مسئلہ کیا ہے سر؟ جی بالکل یہ جو بنیادی مسئلہ اس کا ہے ایک تو مین شے یہ جو اس کا پانی جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے. مین چیز ہے جو پانی پینے کے لیے وہ عام آدمی کو نہیں مل رہا ہے اور آدمی کو پانی نہ ملنے سے آپ کو پتہ ہے بیماریاں ہو جاتی ہیں اور کافی دقتیں ہوتی ہیں. اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تقریباً 30 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں ضلع کا درجہ دیے ہوئے. لیکن اب تک جو ضلع نوشہر و فیروز سٹی ہے اس میں جو ہاسپیٹل ہے اس میں ہاسپیٹل کو وہی تعلقے کا ہی درجہ ہے ضلع کا درجہ نہیں دیا گیا ہے.
اور اسپتال میں آپ کو پتہ ہے جب تعلقے کا درجہ ہوگا تو مینٹیننس وہ اتنی ہوگی، اور یہ بڑی وجہ ہے جو عام آدمی کو جو ریلیف نہیں مل رہا۔ جو ضلع کا ایک ہاسپٹل ہوتا ہے جس میں دیگر ضلعوں میں ہم دیکھیں تو سول ہاسپٹل ہیں، وہاں پر بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، اس میں کراچی میں بات کریں جناح ہاسپٹل، اس طرز کا کوئی بڑا ہسپتال ضلعی ہیڈ کوارٹر میں نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی بالکل۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ انفراسٹرکچر کی کیا صورتحال ہے، جی روڈ رستوں کی کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ جی برسات کے بعد جو ہے نا وہ جو سڑکیں ہیں عام طور پہ وہ زیادہ ڈیمیج ہو گئی ہیں۔ اس برسات میں جو نوشہر و فیروز ضلع بہت زیادہ ڈیمیج ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ برسات سب سے زیادہ جو تھی وہ نوشہر و فیروز میں پڑی تھی۔ اب ٹھیک، مین جو راستے ہیں وہ تو ٹھیک کیے گئے ہیں، لیکن جو عام سڑکیں ہیں جو شہر کو ملاتی ہیں وہ بالکل ڈیمیج ہیں، اور اس کا ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور وہ ڈیمیج ہی ہیں جس وجہ سے عام آدمی پریشان آئیں گے۔ ٹھیک ہے امام صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، وش نیوز کو وقت دیا آپ نے۔ گل چاروں کا امام بخش صاحب میں گشکیں کہ بنیادی مسئلہ ہستے ہیں کہ آپ مسئلہ ہیں تو صحت نظام اذا بعض خراب ہیں، ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز ضلعی ہیڈ کوارٹرز تھے آئیے تھا مزنے ہاسپٹل نے اسی بنیادی مسئلہ ہمیشہ باقی انفراسٹرکچر بھی شریں اور اچھے رن بحالی کار نہ تھا دیکھے کہ کالرز سے آئیے کرا بھی گپ کنے نوشہر و فیروز گپ الگیں ادا زور یک کے گوانڈے بریک اچھے رن گپ کنے۔ گلی چاروں کا بریک اچھے رن شمار وشت کنے ادھر کے نوشہر و فیروز سوشل ورکر ہیں میڈم مہنور شیخ آئیرہ وشت کنے وش نیوز پروگرام میں تھا۔ مہنور شیخ صاحبہ بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ میم بات ہو رہی ہے نوشہر و فیروز ضلع کی، چونکہ آپ سوشل ورکر ہیں وہاں کام کرتی ہیں اس ضلع کے لیے بھی دور دراز علاقوں کے لیے، تو آپ سب سے پہلے ہمیں اپنے کام کے حوالے سے بتائیں کہ آپ جو کام کر رہی ہیں وہاں اس کے حوالے سے بتائیں، پھر اس کے بعد نوشہر فیروز کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میرا جو کام ہے میں مسلسل 3 سالوں سے جو ہے اپنے مدرسات کے تحت ایک اسکول چلا رہی ہوں جہاں پہ 200 سے زیادہ بچے جو مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ہی میں نے جو ہے ووکیشنل ٹریننگ جو ہے وہ بھی عورتوں کے لیے اسٹارٹ کیا، جہاں جیسے کہ عورتیں جو ہے وہ سلائی وغیرہ سیکھ سکیں اور ان کو جو ہے فائنینشلی ہم وہ اسٹرانگ ہو سکیں۔ بالکل، اچھا میم بات چونکہ ہو رہی ہے نوشہر و فیروز کی اور ابھی سینئر صحافی سے بھی میری بات ہو چکی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پانی کا جو مسئلہ ہے وہ بنیادی مسئلہ ہے اور سب سے بڑا مسئلہ صاف پانی کا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ بنیادی مسئلہ نوشہر و فیروز ڈسٹرکٹ کا ہے کیا؟ اگر ہم دیکھیں تو نوشہر و فیروز جو ہے برسات کے بعد جو ہے مسلسل بہت سے مسائل کا شکار ہو چکا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھیں تو نوشہر و فیروز کے عوام کا سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہم دیکھیں کہ وہ جو ہے آپ کو جو بھی گلی ہے جو بھی محلہ ہے وہ گندگی کا جو ہے گڑھ بن چکا ہے، وہاں پہ جو گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ پانی جو ہے مسلسل گٹروں کے نالیوں کے پانی مسلسل کتنے ہفتوں تک کھڑے رہے ہیں۔ اس کے لیے تو مسلسل جو ہے نوشہر کی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ یہ جو گلیوں کی صفائی نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو نوشہر فیروز میں جو ہے تعلیم جو لائبریری ہے اسٹوڈنٹس کو جو ہے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں کمپٹیٹیو ایگزامس کی اگر ہم دیکھیں تیاری کے لیے ان کو ایک ہی لائبریری ہے، وہاں پر فیسلٹیز پرووائڈ جو ہے نہیں کی جا رہی۔ وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو چیئرس نہیں ہیں، یا اگر وہاں پہ ہم دیکھیں تو نیوز پیپر جو ڈیلی کے بیسس پر آتے ہیں تو وہ بھی ان کو نہیں پرووائڈ کیے جائے۔ تو دوسرا مسئلہ اسٹوڈنٹس کا یہ ہے کہ ان کو جو ہے ایک ہی لائبریری جو ہے وہ بھی مینٹین کر کے نہیں دی جا رہی کہ اسٹوڈنٹس جو ہے کمپٹیٹیو ایگزامس کی اچھی طریقے سے تیاری کر سکیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو نوشہر فیروز میں ایک ہی جو ہے ہاسپٹل ہے، وہاں پہ اگر صحیح، کوئی بھی پیشنٹ کوئی بھی بندہ جاتا ہے تو ایمرجنسی میں بہت سے مسائل اس کو درپیش آتے ہیں۔ بالکل، کبھی کبھی تو وہ جو ہے ان کو میڈیسنس نہیں پرووائڈ ہوتی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو نوشہر فیروز میں جو ہے برسات کے بعد اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو برسات کے بعد اگر ہم دیکھیں تو حکومت نے پانی نکلوانے کے لیے کوئی بھی حکمت عملی نہیں جوڑی۔ اس سے کیا ہوا کہ بہت سے روڈ راستے جو ہیں وہ جو ہے خراب ہو گئے،
اور جو ہے بہت سے گاؤں میں وہ پانی کھڑے رہنے کی وجہ صورت میں ان کے جو ہے فصل تباہ ہو گئے. اور صحیح. اگر ہم شہر کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ جو گٹروں کا پانی ہے وہ جو صفائی نہیں ہو رہی ڈیلی کے بیسس پر محلوں میں, تو انہوں نے روڈ رستے ایک تو ویسے بنتے کم ہیں اور دوسرے انہوں نے یہ ساری تباہی مچا دی ہے. ٹھیک ہے میم, آپ کا یہ کہنا ہے کہ برسات کے بعد جو بحالی کا کام ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے پانی موجود ہے تو وہ بیماریاں پھیل رہی ہیں. اس کے بعد آپ نے لائبریری کا مسئلہ بھی بتایا کہ لائبریری وہاں پر نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ ضلعی ہیڈ کوارٹر میں کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا مجھے یہ بتائیں کہ صوبائی گورنمنٹ کو 15 سال ہونے والے ہیں, تیسری ٹرم ہے یہ برسر اقتدار جو جماعت ہے اس کی, تو کتنی کارکردگی ان کی رہی ہے, ان کے عوامی نمائندوں کی یا ان کی حکومت کی کس حد تک کارکردگی رہی ہے؟ کیا بالکل بھی ترقیاتی کام انہوں نے نہیں کیے, یا کیے جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں کیا؟ اگر ہم دیکھیں تو حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کی ہے, تو وہ ان کے جو بھی نمائندے ہیں اگر ان کوئی بھی ترقیاتی کام ہو رہا ہے, اگر جیسے ہی کسی بھی گلی کے یا کوئی بھی محلے کی کوئی گلی بن رہی ہے تو وہ اتنا جگاڑ اور اتنے اسی طریقے سے کام کرواتے ہیں کہ اگر وہ 6 مہینے یا 7 مہینے یا سال ایک دو گزرے تو ان گلی کی جو کنڈیشن ہے وہ پہلے سے ہی بدتر ہو جائے. اگر ہم دیکھیں تو ابھی بھی جو 1 سے 2 گلیاں بنائی ہے انہوں نے, تو جی جی. ان کی کنڈیشن ایسے بنائی ہے کہ ڈرینیج سسٹم کا کوئی انہوں نے بندوبست نہیں کیا. ان کی کارکردگی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کی کارکردگی کے حوالے سے اتنا کوئی انہوں نے اچھا کام یا اچھے جو ہے انہوں نے نہیں کروایا کہ ہم ان کو گنتی میں لے سکیں کہ وہ جو ہے انہوں نے اتنا اچھا کام کروایا کہ عوام کو جو ہے مسلسل فائدہ ہو. مطلب ان کی کارکردگی کے حوالے سے ہم عوام جو ہے جی عام بندے جو ہے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. ٹھیک, یعنی کہ سیٹسفائی نہیں ہیں وہاں کے لوگ. تو اچھا آپ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ چونکہ تعلیم کا جو لائبریری کا جو مسئلہ, اس کے علاوہ آل اوور اگر ہم پورے ضلع کی تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو کیا سیٹسفائی ہیں آپ کہ ایک اچھی معیاری تعلیم میسر ہے اس ضلع میں؟ ہمارے ایک تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہاں پہ جو تعلیم کا نظام ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک ہے تعلیم جو پرائیویٹ جو اسکولس کو مہیا کرتے ہیں, اور دوسری تعلیم ہے گورنمنٹ اسکولس جو مہیا کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو پرائیویٹ اسکولس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ پیسے خرچ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے تعلیم کا ایک جو ہے سسٹم مل جاتا ہے جن کو جو افورڈ کر سکتے ہیں. پر اگر ہم اس کے لحاظ سے دیکھیں کہ جو بندے افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لحاظ سے گورنمنٹ اسکولس ہی مہیا ہیں. پر اگر ہم گورنمنٹ اسکولس کا جائزہ لیں تو گورنمنٹ اسکولس پر حکومت کی توجہ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر کافی اسکولس ایسے ہیں اگر ٹیچرس ہیں تو فرنیچر اویلیبل نہیں ہے, اگر فرنیچرس ہے تو ٹیچرس اویلیبل نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو ایک مسلسل کافی جو ہے اسکولس جو ہے تو یہ نہیں نوشہر و فروز کی میں نہیں سمجھتی کہ نوشہر و فروز کا صرف یہ مسئلہ ہے, بالکل. پر ہماری سندھ کا سندھ کا یہ مسئلہ ہے کہ اسکولس پر حکومت کی توجہ کم ہے. اسی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو پہلے ہم سوچتے ہیں کہ اسکولس یہاں پہ جو برسات ہوئی تھی اس کے بعد کافی ٹینٹ اسکول بنے, اور اس کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں کہ وہ ٹینٹ اسکول بھی جو ہے ان کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ٹینٹ اسکول ابھی اگر بنے ہیں تو ابھی گرمی کتنی آ گئی ہے, اور اب ٹھیک. وہ بچے جو سردیوں میں ٹینٹ میں بیٹھتے تھے اگر ہم ابھی گرمیوں میں ٹینٹ کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو گرمیوں میں وہ ٹینٹ اسکول بہت ہی گرم اور وہ بہت ہی جو ہے ایک ان کو جو اسٹوڈنٹس کے یا ہم جو ہے بیٹھ نہیں سکتے. تو مطلب تعلیم کا معیار اگر ہم دیکھیں تو بہت سی کمیاں ہیں, بہت سے مسائل ہیں وہ جو درپیش آ رہے ہیں. نہ وہ صرف نوشہر فروز کی ہم بات نہیں کر سکتے, پر اگر ہم دیکھیں تو اوور آل سندھ میں یہ ساری ہر ضلع کا مسئلہ یہ. اچھا, میں وقت کی کمی ہے, آخری سوال آپ سے یہ اس کا جواب جاننا چاہوں گا کہ بحالی کا کام اب تک صوبائی گورنمنٹ نے نہیں کیا. آپ چونکہ تو کیا وجہ ہے کہ اب تک بحالی کا کام نہیں ہو سکا؟ کیونکہ پیشن گوئیاں یہی ہیں کہ اس بار بھی شاید توقع سے زیادہ بارشیں ہوں. اس پر کیا کہیں گی آپ؟ ہم دیکھیں کہ یہاں پہ جو حکومت ہے وہ جو حکومت کے نمائندے ہیں وہ ان کے جو آدمی ہیں, مطلب اگر ہم دیکھیں تو جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ہر ادارے میں انہوں کے ہی لوگ انہوں کے ہی بندے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ان کا جو کام ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف ملے. اگر ہم دیکھیں کہ پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ برسات کے حوالے سے تو کچھ دن جو ہے پہلے بھی ہوئی تھی کہ برسات ہوگی, نوشہر فروز ہیڈ کوارٹر ہے, برسات ہوگی, تو اس کے حوالے سے ہم جب ملے تھے کہ ٹاؤن آفیسر سے کہ آپ کی جو برسات کے لحاظ سے کون سی پلاننگ ہے, کیونکہ پورا شہر جو ہے گندگی کے حوالے سے جو ہے گٹروں کی لائن کے حوالے سے صحیح. پانی کے
نیچے چلا گیا کہ کیا انہوں نے ابھی پلاننگ ہی نہیں کی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. مطلب ہم دیکھیں کہ ان کی ابھی تک جو ہے کوئی بھی پلاننگ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے شہر کو, اپنی شہر کی عوام کو کیسے صحیح. محفوظ کرنا ہے. کیونکہ لاسٹ جو ٹائم برسات ہوئی تھی ان میں کتنا نقصان ہوا, کتنے گھروں کی تباہی ہوئی, کتنے آدمی, کتنے لوگ جو ہے دربدر ہوئے. تو ابھی تک انہوں نے کوئی بھی پلاننگ کے لیے حکمت عملی نہیں جوڑی. وہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ برسات ہوگی اس کے بعد ہی ہم کچھ نہ کچھ کریں گے, کیونکہ ان کو یہی ہے کہ اگر برسات ہوگی تو ہم عوام کا ٹھیک منہ جو ہے وہ راشن کے کٹے کے لیے ایسے ہی بند کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے مہنوز شیخ صاحبہ, بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے. گلے چاروں کا مہنوز شیخ صاحبہ سوشل ورکر ہیں عہدہ کار کا اشیاء میں گو کہ لائبریری نے لائبریری چرند ہاسپٹل ہمیں مسئلہ کہ ضلع ضلع ہیڈ کوارٹر رہتا ہاسپٹل مسنے ہاسپٹل گوشا ایمرجنسی ہوتا ہاسپٹل نے آئے چرند اور آپ انگا تک تقریباً 8 ماہ بتگا 8 ماہ چھے عہدہ آپ موجود ہیں. آئیے بحالی حوالہ چھے صبح گورنمنٹ کار نکتا اشیاء میں گو اسی کے پیشن گوئی ہمیشہ کہ مزید اور بھی ادھر آپ پہلا موجود ہیں مردمانی بحالی واسطہ گورنمنٹ کار کنک لوٹی ادا یک کے گوانڈے بریکا زور ہیں بریکا چرن گپ کنے. گلے چاروں کا بریکا چرن شمارا وشت کنے ادا گپ الگیں نوشیر و فیروز ہے کہ دیکھے کالر رستے سینئر صحافی ہیں مسرور چانڈیو صاحب آئیے کرا گپ کنے وشت کنے وش نیوز سرا. مسرور صاحب بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے. مطلب بات چل رہی ہے نوشیر و فیروز کی اور جس میں ابھی بھی میرے سینئر صحافی سے سوشل ورکر سے بات ہو چکی ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک تو بحالی کا کام برسات کے بعد نہیں ہو سکا, اس کے بعد جو ہے وہ وہاں جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں بڑا کوئی ہسپتال موجود نہیں ہے. تو آپ اس حوالے سے سر کیا کہیں گے؟ ہاں یہ مسئلہ بالکل ہے. اب تک جو ہے بارشیں ہوئی تھی, اب دوبارہ بارشوں کے موسم آ رہی ہے. جب تک جو ہے ابھی تک کئی جگہوں پر ابھی تک پانی کھڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ بڑی اسپتال بالکل نہیں ہے. ایک پہلے والی تالکا اسپتال تھی وہ پرانی ہو چکی ہے. بلڈنگ جب یہ برساتیں پڑی تھیں تو پورا جو ہے وہ اس پر ہاسپٹل تھا وہ پانی میں بھرا ہوا تھا, اور مریضوں کو تو چھوڑو عام آدمی بھی وہاں پر نہیں جا سکتا تھا. اور اب سن رہے ہیں کہ وہ ہوئی ہے ضلع اسپتال, اس کے لیے بلڈنگ بن رہی ہے, وہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں. اس میں تھوڑا سا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کے بائی پاس کے باہر ہو, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ شہر میں ہونا چاہیے. اچھا میں معذرت قطع کلامی کی معذرت, چونکہ آپ نے کہا کیونکہ اس وقت بات چل رہی ہے نوشیر فیروز کی اور مسئلہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا بھی ہے, تو آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ ہاسپٹل بن رہا ہے ابھی زیر تعمیر ہے؟ معلوم ہے کہ ابھی وہ منظور ہوا ہے. منظور ہوا ہے, ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہے, وہی حالت ہے جو پہلے تھی. لیکن یہ ہے کہ ایک تو میٹنگیں ہوئی ہیں کہ وہ بن رہی ہے, اس کے لیے کچھ پیسے آئے تھے جو پڑے, میرے خیال میں کوئی 80 کروڑ روپیہ جو ہے پڑا ہوا ہے. اس کے لیے وہ زمین خرید رہے ہیں. ابھی تو وہ زمین خریدنے کے بعد جو ہے یہ کچھ ہوگا, لیکن ابھی تو تکلیف ہے. وہاں پر پورے ضلع ہے, یہ وہ ضلع ہے جس میں بہت بڑی آبادی ہے اور لوگ بالکل ایک دوسرے کے نزدیک بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کہ پاپولیشن بہت بڑی ہے. صحیح. اچھا اس کے علاوہ چونکہ ہاسپٹل پہ تو کام چل رہا ہے یقیناً, اور ہماری دعا بھی ہے کہ وہ بنے تاکہ عوام مستفید ہوں. اچھا اس کے علاوہ ایجوکیشن کی کیا صورتحال ہے سر وہاں پر؟ ایجوکیشن بالکل تباہ ہوئی ہے, کیا بتائیں کہ اسکول ہیں تو وہاں پر بینچیں نہیں ہیں, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, یا بلڈنگ نہیں ہے. جہاں بلڈنگ ہے وہاں پر جو ہے استاد نہیں ہے, یعنی کہ اساتذہ نہیں ہیں. اور جہاں اسکول بچے ہیں اور استاد ہیں, اساتذہ ہیں, لیکن وہاں پر جو ہے بلڈنگ نہیں ہے, فرنیچر نہیں ہے. یہاں تک کئی ایسے اسکول ہیں جو بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. تو ابھی تو سر نئے ٹیچرز بھی اپوائنٹ کیے تھے انہوں نے, تو نئے ٹیچرز بھی ابھی انہوں نے اپوائنٹ کیے تھے, تو کیونکہ سندھ بھر میں ریکروٹمنٹس چل رہی ہیں اور نئے ٹیچرز بھی آ رہی ہیں, تو آپ بتا رہے ہیں کہ اسکول میں فرنیچر ہی نہیں ہے, تو کس طرح پھر؟ کئی اسکول ہیں ایسے جن پر نہیں ہے, یعنی فرنیچر نہیں ہے.
फर्नीचर नहीं है, ठीक है, मतलब सहूलियात नहीं है स्कूलों में। स्कूल है वो हमारे गांव का स्कूल है, वहाँ पर जो है 200-250 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर फर्नीचर भी नहीं है और बिल्डिंग भी नहीं है। उसके सामने एक बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग जो है अभी तक खुली नहीं है, वहाँ पर उसका असातिज़ा नहीं है, यहाँ पर जो है हमारे यहाँ जो है फर्नीचर नहीं है। मतलब एक स्कूल है बना हुआ है, वहाँ पर टीचर नहीं है, और एक स्कूल है जहाँ टीचर मौजूद है तो वहाँ फर्नीचर नहीं है। हाँ बिल्कुल, उसके सामने ही है ना, ये तो मैं अपने गांव की बात रखा हूँ। ओवरऑल जिले में कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर स्कूल बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर अमला नहीं है, और जहाँ पर अमला है या बच्चे हैं तो वहाँ वहाँ फर्नीचर पर जो है स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। ठीक है सर। तो इस ज़िले का बुनियादी मसला, चूँकि अब इससे पहले एक सीनियर सहाफ़ी थे, वो कह चुके हैं कि पीने का साफ़ पानी जो है वो बुनियादी मसला है, आपकी नज़र में बुनियादी मसला इस ज़िले का है क्या? पानी तो बिल्कुल ही खतरनाक हद तक है, यहाँ तक कि वो जो है मुकम्मल कहते हैं जो चेकिंग हुई है उसकी, तो वो तो पीने के काबिल नहीं है। यानी कि आप समझे कि पूरे ज़िले के अंदर जो है ये मसला है, पीने का पानी बहुत बड़ा मसला बन गया है। लोग नहरों से पानी ला ला कर वो शहर में आता है, और वो इस पे अपना जो है गड़ा गाड़े पर जो है लेकर आते हैं, लोग वहाँ से बेचते हैं। पानी बिच रहा है लेकिन पानी है नहीं उसमें। ये पानी पीने का बड़ा मसला पूरे ज़िले के अंदर है। तो सूबाई गवर्नमेंट इसके हवाले से सूबाई गवर्नमेंट इकदाम लिए हैं? कुछ नहीं किया गवर्नमेंट ने इस मामले में, तो कुछ ही नहीं किया कि पीने का पानी भी लोगों को नहीं मिला। अब क्या कहेंगे उनको कि भाई यहाँ पर जितने ये पूरे का पूरा ज़िला जो है वो, अब देखो कि पीपल्स पार्टी वहाँ पर जीती है, सिवाय एक सीट के पूरा ज़िला पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया था, लेकिन अब तक वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, सिवाय ये अपनों रस्तों का वो काम हुआ है। लेकिन ये यहाँ पानी का मसला जो है बहुत बड़ा मसला है, इस तरफ कुछ भी नहीं है। यानी कि पानी पीने का बड़ा मसला है, यानी पानी और खाना ये तो इंसान की बुनियादी ज़रूरत में आता है, वो पानी पीने को ना हो तो क्या समझते हैं आप? बिल्कुल बीमारी का सबब भी यही बना है, ये डॉक्टरों का कहना है। बिल्कुल मसूद साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये कहना ठीक है कि पीपल्स पार्टी ने अपने तीनों अदवार में नौशेर व फेरोज़ ज़िला में कोई काम नहीं किया, तरक्याती काम, या किया है लेकिन उस हद तक नहीं किया जो करना चाहिए था? जी क्या कहेंगे इस पर आप? क्या दोबारा सवाल करें? जी मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने तीनों अदवार में, तीसरा दौर तो उनका चल रहा है, क्या इस पर बिल्कुल भी नौशेर व फेरोज़ में तरक्याती काम नहीं किया, या किया है लेकिन जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया? नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि किया जो है वो सड़कों का काम हुआ, यानी कि बिल्कुल पूरे ज़िले के अंदर अक्सर सड़कें जो है बुनियादी सड़कें वो बनाई गई हैं, वो मिठियानी हो, मिठियानी से नौशेर व फेरोज़ हो, या पूरे ज़िले के अंदर जो है बहुत सारे रास्तों का काम हुआ है। लेकिन अपना एजुकेशन और सेहत के ऊपर काम नहीं हुआ। यहाँ पर अस्पतालें बनी हैं, यानी कि रूरल हेल्थ सेंटर, 2 रूरल हेल्थ सेंटर बने मिठानी के नज़दीक हैं, वहाँ पर अभी तक अमला नहीं आया। एक तो लेक नंगर खान की है, दूसरी जो है कारेजा चांडियों के पास एक बड़ी रूरल हेल्थ सेंटर बना है, वो बड़ा, लेकिन अगर वहाँ से आ जाए कोई अमला आ जाए तो ये बेहतर काम होगा। जी बस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वॉच न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आपने नौशेर व फेरोज़ के जो मसले हैं वो हमारे व्यूवर्स के सामने रखे। गुले चारू का मसरूर साहब भी हमें गो के सूबाई गवर्नमेंट कार कुर्तगा उदा तरक्याती कार बुतगा हमें उसी के इंफ्रास्ट्रक्चर हवाला चे कार कुर्तगा, बल्कि सेहत देखिए वरगे आप हंसते हैं आप साहब ने आउदा वरगे आप देखिए सेहत तालीम शोबा हंसता आई ने तो का कार कनक लूटी सूबाई गवर्नमेंट रहा इधर भी माँ गुशें कि CM साहब, चूँकि आप नौशेर फ़िरोज़ की बात हो रही है और नौशेर फ़िरोज़ में यही कहना है वहाँ के सीनियर सहाफ़ियों का, वहाँ के जो रहने वाले हैं उनका यही कहना है कि उनका जो बुनियादी मसला है वो है कि ज़िला हेडक्वार्टर में हॉस्पिटल वो उनको दिया जाए। उसके अलावा साफ़ पानी का जो है वो बड़ा मसला है, वहाँ पर पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है। गुले चारू का इदा ज़ूर यक्के ग्वांडे ब्रेक का चरण गप करें।
گل چارو کا بریکا چرن وشد کنے شمارا گپ پلگے نوشہر و فیروز ڈسٹرکٹ آئیے تاریخ آئیے مسئلہ مسائل صوبہ گورنمنٹ تاریخ پاکستان بنے گا چرن اے ڈسٹرکٹ حالت ادا یک کرنٹ سچویشن حوالہ چی ویڈیوز تھے ویڈیو چاریں ویڈیو چرن گپ کریں. نوشہر و فیروز کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے جنہیں وسیع پیمانے پر سماجی، اقتصادی اور سیاسی مسائل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. نوشہر و فیروز میں پینے کا صاف پانی سب سے بڑے مسائل میں سے ایک ہے. ضلع میں غربت کی شرح بہت زیادہ ہے جہاں بہت سے لوگ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. غربت کی وجہ سے بہت سے لوگ بنیادی ضروریات جیسے خوراک، صاف پانی اور صحت کی دیکھ بھال تک رسائی سے محروم ہیں. نوشہر و فیروز میں تعلیم ایک اور بڑا مسئلہ ہے. ضلع میں خواندگی کی شرح کم ہے اور بہت سے بچے اسکول سے باہر ہیں. معیاری تعلیم تک رسائی کا فقدان نوجوان نسل کے لیے مواقع کو محدود کر دیتا ہے. نوشہر و فیروز میں صحت کی دیکھ بھال کا بنیادی ڈھانچہ ناکافی ہے. بڑی آبادی کی خدمت کے لیے چند ہسپتال اور کلینک ہے. صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد کی کمی ہے اور جو سہولیات موجود ہیں ان میں اکثر بنیادی طبی آلات اور ادویات کی کمی ہوتی ہے. ضلع کا بنیادی ڈھانچہ پسماندہ ہے. سڑکوں کے ناقص نیٹ ورک، محدود عوامی نقل و حمل اور بجلی و پانی کی فراہمی جیسی بنیادی سہولیات کی کمی ہے. زہیب صدیقی، پروگرام آباد سین، نوشہر و فیروز. گولے چاروں کا شما ویڈیو چار تھا ایک کرنٹ سچویشن ہے ڈسٹرکٹ ہے. کرنٹ سچویشن ہے سرا گپ کرنے کے واسطہ منظور ملک صاحب آؤدے مقامی صحافی ہے آلائن سرستے وشد کرنے آئیے پروگرام میں تو منظور ملک صاحب بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے. سر اب ہم ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اب کرنٹ سچویشن کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی ہم نے دکھائی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کیا بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے اس وقت ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز کی، جس میں ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو یا انفراسٹرکچر ہو؟ لوگ بہت جو ہے نا متاثر ہوئے ہیں. کافی جو ابھی تک کئی جگہوں سے جو پانی نہیں نکلا ہے بارش کا، اور کافی جگہوں پر لوگ جو ٹینٹ میں گزارا کر رہے ہیں اور بہت جو ہے یہاں پر گرمی کا ماحول ہے. تو یہ بڑا ایشو ہے پہلا تو. اور دوسرا یہ ہے لا اینڈ آرڈر کا بھی یہاں مسئلہ بہت ہے. چوریاں ڈکیتیاں روزانوں کا معمول بنا ہوا ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر ہے ہمارے یہاں ترقیاتی کام بھی نہیں نظر آ رہے، کہیں بھی نہیں ہوئے ہیں. تو اگر ہوئے ہیں تو من پسند لوگوں کو. اچھا، صوبائی حکومت کے 15 سالہ دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ترقی ہوئی ہے یا بالکل ہی نہیں ہوئی؟ آپ جو صورتحال بتا رہے ہیں ہمیں. میں نے پہلے بھی عرض کر لیا، یہ ترقیاتی کام یا جو بھی ریلیف دیا گیا ہے تو من پسند لوگوں کا، تو جو ہے نا من پسند لوگوں کو نوازا گیا ہے، غریب لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں ملا. تو 15 سالہ دور میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا ہم پیچھے جا رہے ہیں، جہاں پر غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر جو ہے امیر ہوتا جا رہا ہے. ایسی پالیسی چل رہی ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ حالیہ بارشیں جو ہوئی تھی، بارشوں میں کتنا متاثر ہوا تھا یہ ضلع نوشہر و فیروز؟ صحیح، ضلع نوشہر و فیروز پوری سندھ سے زیادہ متاثر ہوا تھا. 80 سے 85% جو لوگ متاثر ہوئے تھے. یہاں پر تقریباً 5 سے 6 فٹ پانی تھا، جو اس میں اندر سے کئی جو سینکڑوں جو گاؤں تھے تو وہ اس کے پانی کے لپیٹ میں تھے. صحیح. تو یہاں پر جو تقریباً مذہبی جماعتیں یا این جی اوز کے جو لوگ ہیں اور شیعہ تنظیموں کے کچھ جو تھے لوگ، انہوں نے بہت جو ریلیف دیا ہے نوشہر و فیروز کے لوگوں کو. اچھا، حکومت کی طرف سے شیعہ تنظیم کی تنظیمیں ان کی جانب سے تقریباً میرے علم میں 500 سے 700 گھر ان کے بنے ہوئے ہیں، ایک کمرہ بنا کے دے رہے ہیں لوگوں کو. لیکن یہ جو ہماری حکومت کی پالیسی ہے اسے ہم متاثر. اچھا منظور صاحب، یہ جو آپ نے گھروں کی بات کی، 500 سے 1000 کے قریب گھر بنا کے دے رہے ہیں، یہ این جی اوز بنا کے دے رہی ہیں یا حکومت بنا کے؟ یہ شیعوں کی کوئی تنظیم ہے، کوئی جو ٹھیک ہے، مطلب کوئی این جی اوز مذہبی تنظیم ہے وہ بنا کے دے رہی ہے، ان کی تنظیم ہے کوئی. ٹھیک ہے. تو حکومت کی جانب سے بحالی کے کام اور لوگوں کی مدد کے حوالے سے کوئی اقدامات اٹھائے گئے؟ صحیح، حکومت ہمارے یہاں کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. یہاں پر جو ہے نا سروے کے اوپر سروے چل رہی ہے. تو ابھی تک سروے ہوئی تھی اور اس میں ریونیو کے لوگ تھے اور کچھ جو ہے ٹاؤن کمیٹی کے لوگ تھے جنہوں نے سروے کی تھی. تو وہ لسٹ جاری کی گئی تھی. اس کے بعد ابھی این جی او کر دی گئی ہے یہ جو ٹاسک ہے
وہ ابھی جو ہے نا سروے پہ سروے چل رہی ہے, ان کو ریلیف ابھی تک جو ہے نہیں ملا. اچھا, جن کے گھر متاثر ہیں, آپ نے کہا کہ وہاں پانی اب تک موجود ہے, تو وہ لوگ کہاں رہ رہے ہیں؟ وہ دیگر اضلاع میں رہ رہے ہیں یا نقل مکانی کر گئے ہیں یا واپس آ چکے ہیں؟ نہیں سر, کچھ تو نقل مکانی کر کے گئے تھے, لیکن ابھی جو ہے نا تقریباً 70 سے 80% پانی نکل گیا ہے, تو ابھی واپس گھروں میں آئے, لیکن ٹینٹ لگا کر کوئی چھپرا بنا کر جو ہے نا لکڑیوں کا تو زندگی بسر کر رہے ہیں. ابھی ایک بار پھر سے بارش کی پیشن گوئیاں ہیں, تو اس کے حوالے سے کوئی اقدامات صوبائی گورنمنٹ نے کوئی الرٹ جاری کیا ہو یا کوئی میں پہلے اقدامات بھی لیے؟ اسی پہ بات کر چکا ہوں, تو جو ہے نا حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف نہیں ملا. وہ میٹنگز پہ میٹنگ کرتے ہیں, تو میرے خیال میں اس میں تو یہ پالیسی جوڑی جاتی ہے کہ کیسے جو ہے نا اس کو ہضم کرنا ہے. ہماری جو پہلے بارش ہوئی تھی, کیا کہتے ہیں سیلاب ہوا تھا, تو انہوں نے جو ووچر بنائے تھے کروڑ روپے کے کرپشن ہوئی کے بادام اور پستے کھلائے ہیں جو ہے نا ان کو کیمپ میں جو رہ رہے ہیں, لیکن ان کو جو روٹی بھی نہیں مل رہی تھی. اچھا منظور صاحب, اب ذرا صحافت کے حوالے سے آتے ہیں, چونکہ آپ وہاں کے مقامی صحافی ہیں اور کافی ایکٹیو ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ایک صحافی کتنا آزاد ہے وہاں پر؟ کوئی خبر بھی اگر دے کسی کے خلاف یہاں پر وہاں پر, جو بھی چیزیں آپ رپورٹ کرتے ہیں, تو کن مشکلات کا سامنا ہے آپ کو؟ صحافی کو تو 24 گھنٹے جو ہے نا ٹینشن ہی ٹینشن ہے, ان کو تو ہراساں کیا جاتا ہے. ہمارے ہی ڈسٹرکٹ میں 2-3 صحافی تو قتل ہو چکے ہیں, اور کئی صحافیوں پہ جھوٹے مقدمے کیے جاتے ہیں, ہراساں کیا جاتا ہے. لیکن جو ہے نا ذمہ وار صحافی اپنی ذمہ واری سے جو ہے وہ پیچھے نہیں جاتا, وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے. یہ جو صحافیوں کے قتل کی آپ نے بات کی ہے, یہ کب کی خبر ہے؟ یہ تقریباً 4-5 جو برس کی بات ہے. 4-5 برس کی راجپت بات ہے. صاحب تھا, پٹیدن کا صحافی تھا, اور ایک جو میراپور کا صحافی تھا نیوز کا جو میمون صاحب تھا, وہ قتل کیا گیا, اور کئی صحافیوں پہ جھوٹے مقدمے کیے گئے تھے. تو صحافیوں کو پریشر جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے, کن اداروں کی طرف سے پریشر ہے آپ لوگوں کو؟ ٹیکنیکل بنیاد پر ان کو ہراساں کیا جاتا ہے نا, تو ان کو جیسے کسی کو جھوٹے مقدمے میں کوئی اغوا کا یا چوری کا مقدمہ داخل کر دیا, کسی کے اوپر جو ہے جھوٹا مقدمہ کوئی منشیات کا داخل کر دیا گیا. ابھی بھی حکومت کی جانب سے یہ سن رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ جو صحافی ملوث ہوں گے ان کے خلاف مقدمے داخل ہوں گے. میرے علم میں صحافی منشیات کا کاروبار نہیں کرتا, تو یہ ہمارے علم میں یہی ہے کہ ہمیں ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے منظور صاحب, بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے. آپ نے صحافیوں کے مسئلے مسائل بھی اجاگر کیے ڈسٹرکٹ نوشہرہ فیروز کے حوالے سے, اور آپ نے ہمارے ناظرین کو کرنٹ سچویشن کے حوالے سے بھی بتایا. بہت بہت شکریہ آپ کا وش نیوز کو وقت دینے کے لیے. گولے چاروں کا منظور ملک صاحب وہ کہ صحافی عہدہ آزاد نیا باقی کرنٹ سچویشن ہمیشہ کہ کارچ نے اور آپ انگا تک عہدہ ہستے ہیں مردمانی بحالی کار انگا تک نوتا عہدہ صوبائی گورنمنٹ سروے کن گئے انگا تک سروے کمپلیٹ آئی نکو تھا. درو ڈسٹرکانی حالت سیم ٹو سیم ادا نوشہرہ فیروز حالت بھی ہمیشہ ہیں. مرچیے پروگرامہ چے علی حسینہ بھی دیتا ہے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرامہ دیگے ڈسٹرکٹ کے حوالے چے گپ کریں. اجازت دیتا اللہ.